اس کی فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، اس کی عظمت کا اندازہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے نماز پڑھنے والے ایک چھوٹے سے بچے کو، جن کو عبداللہ ابن عباس آگے چل کر جو مشہور ہوئے، ان کو آپ نے کان پکڑ کر کھینچ لیا اور آپ نے ان کو دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ وہ پہلے بائیں طرف کھڑے ہو گئے تھے اللہ کے نبی کے۔ جب دو آدمی نماز پڑھا رہے ہوں تو امام کو بائیں طرف ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بائیں طرف کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی نے ان کو کان پکڑ کر ان کو اپنے دائیں طرف کر دیا۔ اور جب آپ نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد میں آپ نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، تو نے قرآن نازل تو میرے اوپر کیا ہے، لیکن قرآن کی فقاہت اور قرآن کی سمجھ عطا فرما تو عبداللہ ابن عباس کو۔ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے اثر سے اب تک عبداللہ ابن عباس سے بڑا قرآن کا بہترین تفسیر کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ عبداللہ ابن عباس اس سورت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ سورت جو سورہ عصر ہے، یہ اتنی اہم اور اتنی بنیادی سورت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل نہ کیا ہوتا تو یہی ایک سورت انسان کی پوری زندگی میں عمل کرنے کے لیے کافی تھی۔ ان کی عقل وہاں تک پہنچ رہی تھی، اسی لیے انہوں نے یہ تفسیر کی ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہماری سمجھ میں جو چیز نہیں آئے ہم اس کو اسلام سے خارج مان جائیں۔ معجزہ ہماری سمجھ میں نہ آئے تو ہم اس کا انکار کر دیں۔ اللہ کے رسول کو معراج کیسے ہوئی ہوگی؟ وہ بیت المقدس جس کا راستہ مدینے سے 1 مہینے کی مسافت پر تھا کم سے کم، اللہ کے رسول ایک ہی رات میں اس کو کیسے دیکھ آئے؟ پھر وہاں سے جنت اور جہنم کی سیر آپ کو کیسے کرائی گئی؟ نہیں، ہماری عقل میں نہیں آتا، یہ عقل سے بعید چیز ہے، اور جو چیز عقل میں نہیں آئے وہ اسلام سے تعلق نہیں رکھ سکتی ہے۔ یہ ہم بہت جلدی کہہ جاتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہے اس کو ہم اسلام سے خارج مان لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں کے اوپر مسح کیا ہے، نیچے نہیں، جبکہ مٹی نیچے لگتی ہے، گندگی نیچے لگتی ہے۔ عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ مسح نیچے کرنا چاہیے، لیکن آپ نے مسح کو اوپر کیا ہے مسح۔ اب وہ چیز ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے آخر اوپر کیوں کیا ہے، نیچے کیوں نہیں کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس چیز کو ہم اسلام سے خارج مان لیں۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم غور کرو، قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم فکر کرو، تم سوچو، لیکن قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری بہت سی آیتیں تفصیلی ہیں، واضح ہیں، اور بہت سی آیتیں ہماری اجمالی ہیں، مجمل ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ان دونوں کے مابین ہیں، ان کے پیچھے تم مت پڑو، جیسے الف لام میم، الف لام را، اس کا معنی نہیں بتایا، نہ اللہ نے بتایا نہ اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اب ضروری نہیں ہے کہ جو چیز اللہ نے اور اس کے رسول نے نہیں بتائی تو ہم اس کے پیچھے پڑھ کے رہیں اور یہ کہیں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، اور چلو پھر اس کو وہیں تک رہنے دو کہ ہاں چلو یہ ہو سکتا ہے، لیکن یقین کے ساتھ نہیں کہ نہیں یہی ہے اس کا معنی۔ ایسے ہی بہت سے لوگ جس چیز کا معنی نہیں ہے اس چیز پر نام بھی رکھ لیتے ہیں۔ پوچھو بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ کہ یاسین۔ آپ کا نام کیا ہے؟ کہ طٰہٰ۔ کیوں یہ نام کیوں رکھا؟ کہ قرآن میں آیا ہے یاسین، کہا قرآن میں آیا ہے طٰہٰ، تو پھر قرآن میں الف لام میم بھی تو آیا ہے، یہ معنی کیوں، یہ نام کیوں نہیں رکھتا؟ کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا نام الف لام را بھی رکھ دو، کوئی اور بچہ پیدا ہو اس کا نام نون بھی رکھ دو، وہ بھی تو قرآن کی آیت ہے، نون والقلم۔ نہیں، وہ نام نہیں رکھے گی۔ اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ ہم مروبیت کے اتنے شکار ہو جاتے ہیں لیکن ہم وہ نام رکھنا پسند نہیں کرتے۔ نہیں، سماج کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی،
اور جبکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ نام رکھنا چاہیے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ من فتح قسطنطیہ دخل الجنہ، جو جنگ میں قسطنطیہ کی جتنے افراد شامل ہوں گے، قسطنطیہ کی جنگ کو جو لوگ فتح کریں گے، دخل الجنہ، وہ سارے کے سارے جنت میں داخل ہوں گے. اور دنیا جانتی ہے کہ قسطنطیہ کی اس جنگ کے اندر یزید سپہ سالار تھا. بخاری کی اس حدیث کے مطابق یزید جنتی ہوا. ہم اہل حدیث ہیں، یزید کی تعریف میں تقریریں بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے یہاں عقیدہ بھی ہے کہ یزید ظالم نہیں تھا، یزید قاتل نہیں تھا. ہاں اتنا ہم مان سکتے ہیں کہ اس کے سامنے جب قاتلوں کو پیش کیا گیا تو یزید نے اس کو سزا نہیں دی. آپ کی اتنی بات قابل تسلیم قابل تسلیم ہے، تسلیم کرنے کے قابل ہے. لیکن یہ تو ہر خلیفہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں. اگر اس بنیاد پر یزید کو کافر کہا جاتا ہے کہ اس نے حضرت حسین کے قاتلوں کو سزا نہیں دی، تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر حضرت علی کے اوپر یہی کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگایا جاتا؟ کیونکہ انہوں نے حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا نہیں دی. حضرت عثمان تو حضرت امیر معاویہ کے بہنوئی تھے، بلکہ جن لوگوں نے عثمان غنی کو قتل کیا تھا، حضرت علی نے تو ان کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا تھا. یہاں تم یہ کہتے ہو کہ علی کے سامنے سیاسی مجبوریاں تھیں، پھر یہی سیاسی مجبوریاں یزید کے سامنے کیوں نہیں آ سکتی ہیں؟ اور اگر یزید سزا نہیں دیتا ہے ان کو تو وہ ظالم ہوا، وہ کافر ہوا. اور وہی چیز جب حضرت علی کے بارے میں کہی جاتی ہے تو ان کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. حالانکہ ہمارا ایمان حضرت علی کے اوپر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا کہیے ان کو، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن آج ہماری اہل حدیثیت بھی اتنی مرعوب ہے اس یزید کے معاملے کو لے کر کہ آج ہر نام رکھے جائیں گے، فلمی دنیا کے نام رکھے جائیں گے، لیکن آج تک کسی بھی اہل حدیث نے اپنی اولاد کا یا اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا ہوگا. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود مرعوب ہیں، اور آپ اور ہم اگر مرعوب نہیں ہیں تو یہ نام کیوں نہیں رکھا جاتا؟ ہم کیا لوگوں کے اندر سبق دیں گے؟ اور یزید کی حقانیت کو یا یزید کی صداقت کو ہم کس طریقے سے پیش کریں گے لوگوں کے سامنے؟ سامنے والا یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر یہ یزید صحیح تھے تو آپ نے یا وہابیوں میں یا اہل حدیثوں میں آج تک کسی نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا؟ نام رکھ لیا جائے گا سلمان، شاہ رخ اور ایسے ایسے نام، فلمی دنیا کے ہجڑوں کے نام تو رکھنا ہمیں پسند آ جائیں گے، لیکن ایک ہستی کا نام ہم نہیں رکھ سکتے جس کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے کہ من فتح قسطنطیہ دخل الجنہ. اسی طریقے سے یاسین، طٰہٰ، یہ نام تو رکھ لیے جائیں گے، لیکن انہی سے کہو کہ الف لام میم، الف لام را، یہ سب نام رکھو تو وہ کہیں گے صاحب اس کے تو کوئی معنی نہیں ہے. تو یاسین کے کیا معنی ہے؟ طٰہٰ کے کیا معنی ہے؟ اللہ کے نبی کے سامنے جب کوئی برا نام کوئی پیش کرتا تھا کہ میرا نام یہ ہے تو آپ اس کو بدل کے دوسرا نام کر دیا کرتے تھے. اور نام کبھی بھی بدلا جا سکتا ہے، اگر نام میں اندر خرابی ہے تو کبھی بھی بدلا جا سکتا ہے. یہ صورت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کے بارے میں مشہور مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس کا یہی نظریہ ہے. من فتح قسطنطیہ، اس کے بارے میں یہی نظریہ ہے کہ اگر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کوئی صورت، کوئی اور آیت، کوئی اور صورت نازل نہ کی ہوتی تو یہی صورت پوری انسانی زندگی کے لیے کافی تھی. دیکھیے بنیادی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ایمان، عمل صالح اور حقوق، اور ان حقوق کو پورا کرنے میں جو پریشانیاں آتی ہیں اس پر صبر. یہ ذرا غور کیجیے، والعصر، زمانے کی قسم. ہمارے کچھ محققین نے یہاں پر اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے نماز عصر کے وقت کی قسم. عصر کی نماز کے وقت کی قسم. ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے والفجر میں فجر کی نماز کی وقت کی قسم کھائی ہے، والفجر قسم ہے فجر کی نماز کے وقت کی، ولیال عشر قسم ہے 10 راتوں کی، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر عصر کی نماز کے وقت کی قسم کھائی ہے. ان کے دلائل بھی اپنی جگہ پر ایسے نہیں ہیں کہ ان کو کاٹا جائے. صحیح حدیثوں سے انہوں نے بھی دلائل پیش کیے ہیں. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت ہے
یا الحمدللہ سے شروع کیا جائے، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. لیکن سورہ فاتحہ جہر سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور سورہ فاتحہ سر خاموشی کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جہاں تک میرا اپنا معاملہ ہے، میں بسم اللہ کو ایک سورت سے دوسری سورت کے درمیان فصل کے لیے مانتا ہوں، اور الحمدللہ کو پہلی آیت مانتا ہوں سورہ فاتحہ کی. اور دلیل کے طور پر میرے سامنے مسلم کی وہ حدیث قدسی جس میں اللہ کے نبی اللہ سے روایت کر رہے ہیں، اور جب اللہ کے نبی اللہ سے روایت کریں تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ اس حدیث کو، اس بات کو اللہ کی طرف منسوب کیا ہو. جیسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا. کیا فرمایا؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، او میرے بندوں میں نے اپنی نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے اپنی نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا. اور نماز اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ مسلم کی روایت، اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ عز وجل حمدنی عبدی، جب میرا بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، دیکھیے اللہ سورہ فاتحہ ہی کو نماز کہہ رہا ہے، اور نماز میں پہلی آیت اللہ رب العالمین الحمد سے شروع کر رہا ہے. اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، او فرشتوں گواہ رہو میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. پتہ یہ چلا کہ اللہ کب جواب دیتا ہے؟ جب بندہ کہتا ہے. اور اگر بندہ گونگا بہرا کھڑا رہے تو اللہ بھی اس کا جواب نہیں دیتا. بندہ اگر نماز میں سورہ فاتحہ ہی کو نہ پڑھے، اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے، یہ نہیں کہا اذا قال الامام الحمدللہ رب العالمین، جب امام کہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہم نے سب بندوں نے میری ثنا بیان کی، یہ نہیں کہا اللہ نے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اذا قال العبد، اور عبد واحد ہے، ایک ایک آدمی کو کہنا پڑے گا، ایک ایک کو کہنا پڑے گا، انفرادی طور پر سب کو پڑھنا پڑے گا. اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو اللہ کہتا ہے حمیدنی عبدی، فرشتوں گواہ رہنا میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. بندے کو کہنا پڑے گا تب اللہ جواب دے گا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے کلام کرتا ہے. وہ عقیدے تمہارے ہوں گے کہ وزیر اعظم سے اور وزیر اعلیٰ سے ملنا ہو تو پہلے وزیر سے ملنا پڑتا ہے، چپراسی سے ملنا پڑتا ہے. یہاں تو روزانہ کلام ہو رہا ہے اللہ سے، یہاں تو روزانہ ڈائریکٹ کلام ہو رہا ہے. وہ ان وزیروں سے ملنا پڑے گا جن کو یہ نہیں معلوم کہ ہم جھانکیں گے اور کوئی گولی مار دے گا. ان سے ملنے کے لیے چپراسیوں سے ملنا پڑے گا، ان سے ملنے کے لیے چپراسیوں سے ملنا پڑے گا جو بیچارے بیچ والی گاڑی میں بیٹھے ہیں، 2 گاڑیاں آگے چل رہی ہیں، 2 گاڑیاں پیچھے چل رہی ہیں، سیفٹی کے لیے، سیکورٹی کے لیے، حفاظت کے لیے، اور بیچ میں ہمارے منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. بیچ والی گاڑی میں بجلی دھک دھک کر رہی ہے، جیسے بجلی اوپر سے دھک دھک کرتی ہے، منسٹر صاحب کا اندر سے دل دھک دھک کرتا ہے. حالات بڑے خراب ہیں، کوئی بم وسفوٹ نہ ہو جائے. تو ان سے ملنے کے لیے ضرور چپراسیوں سے ملنا پڑے گا کہ تلاشی لی جائے. لیکن معاف کیجئے گا، دنیا کا کوئی ایٹم بم اور دنیا کا کوئی ٹائم بم اور دنیا کی کوئی گیس اور دنیا کا کوئی پسٹل اور دنیا کی کوئی خطرناک ہتھیار بھی اللہ رب العالمین کا نہ کچھ کیا ہے، نہ کر رہا ہے اور نہ آئندہ کبھی کرے گا. اس کی کرسی کے نیچے کوئی ٹائم بم فٹ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ انہ علیم بذات الصدور، تیرے دل میں دھک دھک بعد میں ہوتی ہے، وہ اس کو پہلے سن لیتا ہے. وہ کالی رات میں کالے جنگل میں کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چیونٹی کو بھی نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ کالی رات میں جب وہ پہاڑ پر چلتی ہے تو اس کے پیروں کے رکھنے کی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے. اس سے ملاقات کرنے کے لیے کسی وسیلے کی اور کسی چپراسی کی ضرورت نہیں ہے. جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے کلام کرتا ہے، اور یہ کلام ہے. جب میرا بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو دونوں جہان کی پرورش کرنے والا، تو اللہ بندے کو جواب دیتا ہے حمیدنی عبدی، فرشتوں گواہ رہنا میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا فرشتوں گواہ رہنا ثنا عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی.
موقع نہیں ہے, بہت تھوڑا سا ٹائم آپ کا لیں گے. حمد اور ثنا میں کچھ فرق ہے, کسی دوسرے موقع کے لیے چھوڑ دیتا ہوں, کم سے کم اس کو سمجھانے کے لیے آدھا گھنٹہ چاہیے. حمد کس کو کہتے ہیں اور ثنا کس کو کہتے ہیں؟ الحمدللہ جب بندہ کہتا تو اللہ کہتا حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. حالانکہ ثنا کے معنی بھی تعریف کے ہوتے ہیں. الرحمن الرحیم, میرے بندے نے میری دنیا کی تمام نعمتوں کا اعتراف تو کیا ہی کیا ہے, میری آخرت کی نعمتوں کا بھی اقرار کیا ہے. اثنا عبدی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی, یعنی تمام خوبیوں کو اس نے صرف میرے ساتھ خاص کر دیا. پھر اس کے بعد میں بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا, مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. 3 آیتیں, ایک آیت چھوڑ دو, ایاک نعبد و ایاک نستعین چھوڑو. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جب میرا بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا, مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کو تو نے اپنے انعامات سے, گفٹ و تحائف سے نوازا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن کے اوپر تیرا غیظ و غضب غصہ نازل ہوا. ضالین جو مغضوب, جن پر غصہ ہوا, ضالین اور جو گمراہ ہو گئے یعنی یہود و نصارہ. مغضوب سے مراد یہود, ضالین سے مراد نصارہ. تو مجھے یہود و نصارہ کے یعنی گمراہ اور مغضوب جس کے اوپر تیرا عذاب نازل ہوا, غصے کے مستحق ہوئے جو تیرے, مجھے ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا. تب اللہ کہتا ہے, جب بندہ یہ کہتا ہے تب اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا, میں نے اپنے بندے کو وہ ساری چیزیں دے دی جس کی یہ گزارش لے کر میرے دربار میں آیا ہے. کتنی قیمتی سورت ہے یہ سورہ فاتحہ. اس سورت کا ایک نام ہے سورہ کافیہ. اس سورت کا ایک نام سورہ کافیہ بھی ہے, یعنی پوری نماز میں یہی ایک سورت کفایت کر جاتی ہے. آپ کچھ نہ پڑھیں پوری نماز میں, صرف یہی سورہ فاتحہ پڑھتے رہیں ہر رکعت میں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ولا الضالین آمین تک, تو آپ کی نماز ہو جائے گی. اور آپ پورا قرآن پڑھ ڈالیں اور یہ سورت نہ پڑھیں تو اللہ کی قسم آپ کی نماز نہیں ہوگی. لا صلاۃ کہہ کر اللہ کے رسول جھوٹے نہیں ہو سکتے ہیں. لا صلاۃ اس کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. کافیہ ہے یہ سورت, کفایت کر جائے گی, کیونکہ پورے قرآن کی ماں ہے. ماں کے بغیر اولاد پیدا نہیں ہوتی ہے, شقیں نکلی ہیں تو یہیں سے نکلی ہیں. یہ ماں ہے اور وہ سارے اساس القرآن, بنیاد ہے یہ, اور بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو معاف کیجیے گا پوری عمارت ڈہ جائے گی. ہمیں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پر اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہیے اور اس کو ہر نمازوں میں اپنے لیے, ہر نمازوں میں پڑھنے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے. جب بندہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے. یہ تھوڑی سی میں نے وضاحت کر دی. سمانے کی قسم یا نماز عصر کے وقت کی قسم. اس کے بعد میں اللہ نے کہا ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے ہی خسارے میں ہے. خسر کے معنی ہوتے ہیں وہ نقصان, ایک تو ہوتا ہے نقص, جیسے قرآن میں وہ کہا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. ایک ہوتا ہے نقص, کسی چیز کے اندر کمی, کسی چیز کے اندر گھاٹا, یا نقصان ہو گیا میرا یعنی مال کا گھاٹا ہو گیا. اور ایک ہوتا ہے خسر. عربی میں نقص اور خسر میں فرق ہے. نقص کہتے ہیں ہمارے مال میں سے تھوڑا سا مال کا نقصان ہو جائے. 1 لاکھ کی پونجی تھی, 25,000 کا نقصان ہو گیا, آدمی کو افسوس ہوتا ہے. یہ ہے نقصان. اور ایک ہوتا ہے خسر, وہ اس نقصان کو کہتے ہیں کہ مال کے ساتھ ساتھ گھر, بیوی, بچے, اولاد, خاندان اور ساری چیزیں تباہ ہو جائیں اور کوئی چیز نہ بچے, صرف میں اکیلا باقی بچا. اس کو کہتے ہیں عربی میں خسران, اس نقصان. یہاں اللہ نے کہا ان الانسان لفی خسر. ان الانسان میں الف لام جو ہے وہ تخصیص کا نہیں ہے, الف لام عہد ذہنی کا نہیں ہے. یہاں الف لام کی جو 4 قسمیں ہوتی ہیں, یہاں پر ان 4 قسموں میں سے الف لام اس جنسیت کا ہے, استغراق کا بھی نہیں ہے. الحمدللہ میں الف لام استغراق کا ہے. ساری خوبیاں, ساری تعریفیں اللہ کے لیے, وہ ڈوبی ہوئی ہیں, تعریفوں میں ڈوبا ہوا ہے وہ. یہاں الف لام جو جنسیت کا ہے, ان الانسان یعنی ساری انسانیت,
مرد ہو عورت ہو بوڑھا ہو بچہ ہو بیوی ہو جوان ہو اور ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو قادیانی ہو مرزائی ہو اور بدھسٹ ہو جینی ہو کوئی بھی ہو ان الانسان لفی خسر یہ ساری کی ساری انسانیت پوری کی پوری طریقے سے بربادی میں ڈوبی ہوئی ہے. انا ہے اور انا کا اسم ہے انسان اور انا کی خبر ہے خسر اور خسر پر لام داخل ہے. انا کی خبر پر جب لام داخل ہو تو اس کے معنی میں زیادتی اور تاکید پیدا ہو جاتی ہے. ترجمہ یہ ہوا ان الانسان لفی خسر ساری انسانیت پوری طریقے سے سرتاپا نقصان ہی نقصان میں ڈوبی ہوئی ہے. یہ ہے اس کا صحیح ترجمہ عربی گرامر کے مطابق. ان الانسان لفی خسر اور یہ اللہ کا اصول ہے سمندر کو کوزے میں بند کر دیتا ہے. الفاظ کم معنی میں زیادتی. ان الانسان لفی خسر پوری کی پوری انسانیت سرتاپا سر سے پیر تک ساری کی ساری نقصان ہی نقصان میں ہے اور پوری طریقے سے نقصان میں ہے. اور ہاں جانتے ہو کیسے نقصان میں ہے؟ ان کی اولاد بھی ان کے بچے بھی ان کا خاندان بھی ان کا قبیلہ بھی ان کا گاؤں بھی ان کا شہر بھی ان کی بستی بھی ساری کی ساری بستی ڈوبی ہوئی ہے کیونکہ سب جہنمی ہے. اسلامی کیسٹ کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی. اس سے بڑا نقصان اور کیا ہوگا؟ ہاں کون لوگ نقصان میں نہیں ہیں کون لوگ خسارے میں نہیں ہیں کون لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں ان کو اللہ الگ بیان کر رہا ہے. یہاں اللہ نے قسم کھائی یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اللہ قسم کیوں کھاتا ہے خود ہی ایک مستقل موضوع ہے. میں نے کئی مرتبہ وعدہ کیا کہ انشاءاللہ اس موضوع پر کہیں سیر حاصل بحث کروں گا لیکن معاملہ اتنا ہے کہ اس میں مخالفین کا اختلاف بھی رکھنا پڑے گا اور محققین کی تحقیق بھی رکھنا پڑے گی تب جا کر 3 یا 4 گھنٹے میں جا کر میں اپنی بات کو سمجھا سکوں گا کہ اللہ قسم کیوں کھاتا ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی؟ قسم تو جھوٹوں کو ضرورت پڑتی ہے کہ اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے وہ قسم کھائیں. جرجی صاحب آپ کی بات پر مجھے اعتبار نہیں ہے کہ کل تک میرا پیسہ لوٹاؤ گے. نہیں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج تو میری مدد کر دے کل میں تیرا قرض لوٹا دوں گا. جب میرے اوپر اعتبار نہیں تھا سامنے والے کو تب میں نے قسم کھا کر اس کو اعتبار دلایا. اللہ قسم کیوں کھاتا ہے؟ کیا اس کے بھی جھوٹا ہونے کا امکان ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ مستقل ایک موضوع ہے. یا اتنا سمجھ لو کہ کسی بات کو باوزن بنانے کے لیے بھی قسم کھائی جاتی ہے تاکہ یہ آدمی ڈر جائے گی دیکھیے قسم کھا کر کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات یقینی ہے یقینی ہے. یہ یقین دلانے کے لیے پہلا مسئلہ اس کی وضاحت ہلکے انداز میں یہی کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے اور اپنی بات کو باوزن بنانے کے لیے قسم کھائی ہے. جس طریقے سے تم اپنی زندگیوں میں قسم کھا کر اپنے آپ کو بڑا بناتے ہو اور اپنی بات کا اعتبار کرواتے ہو میں بھی قسم کھا کر اس بات کا اعتبار کروا رہا ہوں یقین کروا رہا ہوں کہ دنیا کی ساری انسانیت نقصان ہی نقصان کے اندر ہے. کون لوگ نقصان میں نہیں ہیں ان کو الگ کر دیا. مسلمان بھی نقصان میں ہیں لیکن کون مسلمان نقصان میں نہیں ہے کون سے مومن نقصان میں نہیں ہے اس کو اللہ الگ کر رہا ہے. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. ایمان بغیر عمل کے قبول نہیں ہے اور عمل بغیر ایمان کے قبول نہیں ہے. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق اور جو ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرتے رہتے ہیں یا حق بات کی تلقین کرتے ہیں. وتواصوا بالصبر حقوق کو اور حق بات کو پورا کرنے میں کہہ دینے میں ڈنکے کی چوٹ پر جو ان کو پریشانیاں آتی ہیں یہ ان تمام مصیبت اور پریشانیوں میں صبر بھی کرتے ہیں. الا الذین آمنوا جو ایمان لائے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ مجموعی طور پر یہ سمجھ لیجئے گا ایمان چند چیزوں پر لانا ضروری ہے. الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. اللہ پر ایمان کہ یہ ساری دنیا کا نظام اللہ چلا رہا ہے اور اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے. جب ایک چھوٹی سی سوئی اور ماچس کا کھوکھلا جب بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتا تو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی بنانے والے کے کیسے وجود میں آ جائے گی؟ یہ چاند یہ سورج یہ ستارے یہ سیارے یہ زمین یہ آسمان ایسے ہی نہیں بن گیا. یہ 2,40,000 میل کی بلندی پر یہ چاند 9,30,00,000 میل کی بلندی پر یہ سورج اور اس میں یہ روشنی 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی
یہ بغیر کسی بھرنے والے کے اپنے آپ وجود میں نہیں آ گئی. ایمان ہونا چاہیے ہمارا اللہ کی ذات کے بارے میں. تصور کیجئے کہ بھینس گائے کیا کھاتی ہے, وہی پتے, وہی پانی, اور جب وہ بچہ جن دیتی ہے وہ گائے, تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین اسی چارے سے اس کی لید گوبر بھی بنا رہا ہے پیٹ کے اندر, اور اسی چارے سے, اسی غذا سے شفا بخش اور طاقت بخشنے والا دودھ بھی پیدا کر رہا ہے. اور تعجب تو یہ ہے کہ دودھ کا ایک بھی قطرہ غلاظت سے, اور غلاظت کا ایک بھی قطرہ دودھ کے جگہ پر, دودھ کے مقام پر نہیں آ سکتا ہے. یہ اس کی کاریگری. ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے, چل رہا ہے, جو مشینری, جو لیور, جو گردے, جو کلیجی, جو آتے, اور جو تمام چیزیں ہوتی ہیں جو ہاتھی کے اندر فٹ ہیں, سیم ٹو سیم وہی چیزیں اللہ رب العالمین نے ایک چیونٹی کے اندر بھی رکھی ہیں. خوردبین سے دیکھیے آپ. اس لیے یہ تو ایمان لانا ہی پڑے گا کہ الایمان ان تؤمن باللہ, کہ اس تمام نظام کو چلانے والی کا ذات کوئی ہے, اور جو اتنی اچھی طریقے سے ان کے نظام کو چلا رہی ہے, تو وہ انسان کو بھی بیٹا بیٹی دینے پر قادر ہے. ہم توحید کو پہچانے نہیں ہیں. نہیں صاحب 5 سال سے بیٹا نہیں ہو رہا تو فلاں کے پاس چلے جا. کیوں نہیں؟ ان میں بڑی طاقت ہے, وہ گہرے تعلقات ہیں ان کے اللہ سے. اگر ادھر نہیں ہوا تو ان کے پاس چلا جا. یہاں سے تو کوئی خالی ہاتھ نہیں آتا, اور یہاں بھی نہیں ہوا تو ادھر چلا, ان سے تو کوئی خالی ہاتھ آتا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب چھوٹا اور بڑا تم نے خود کیٹاگریز بنا دی ہیں. اللہ کسی کا دبائل نہیں. اور یہ بابا بیچارے صرف انسانوں ہی کو کیوں دیتے ہیں؟ ہم نے تو دیکھا ہے اجمیر پر, ہم نے تو دیکھا بریلی میں, ہم نے تو دیکھا بدایوں میں, ہم نے تو دیکھا ہے یہ سب منظر. وہاں غیر مسلم بھی آتے ہیں. یہ اٹل بہاری بھی گیا تھا ہمارے یہاں کا, چادر چڑھا کر. آپ پوچھو کہ غیر مسلموں کو بھی بابا دیتے ہیں کہ ہاں ان کو بھی دیتے ہیں. 1 لاکھ کی چادر ملنے والی ہوتی ہے نا, اس میں قیمتی چادر, کہتے ہیں ہاں ان کو بھی ملتا ہے. جو بابا غیر مسلم کو دے سکتا ہے. ایک بار وہاں کوئی کتیا بھاگتی ہوئی جا رہی تھی, مزار میں گھسی, مزار ناپاک ہو جائے گا. میں نے کہا کیوں بھگا رہے ہو یار, ہو سکتا ہے وہ بھی بچہ مانگنے جا رہی ہو, بانجھ ہو نہ ہوا ہو. یہ کیا بات کرتے ہو تم, شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں نے کہا بھائی کیوں, وہ کون سا بابا ہے جو صرف انسانوں کو ہی دے, مردوں کو عورتوں ہی کو دے, اور کتیا بیچاری جا رہی ہے, بانجھ بیچاری نہیں بچہ ہو رہا, ہو سکتا ہے وہ بھی بابا کے پاس جا رہی ہے. میرا رب تو نہیں شرماتا, میرا رب تو کتوں کو بھی دیتا ہے, کتیوں کو, سور تک کو بچے دیتا ہے. میرا رب تو وہ ہے جو سمندر کی تاریخ میں مچھلیوں کو بھی انڈے دیتا ہے, انڈے سے بچے نکلتے ہیں. میرا رب تو نہیں شرماتا, تیرا بابا کیوں شرما رہا ہے؟ ارے ہٹو یار, تم لوگ دماغ خراب کر دیتے ہو, وہابی لوگ ہو. چلو عجیب معاملہ ہے. کیوں ان کو بھگایا جاتا ہے مزاروں سے؟ ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی فریاد لے کے جا رہی ہو. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے ہو کہ بھائی یہ لوگ فریاد نہیں کرتی ہیں. اللہ کی تسبیح تعریف تو سبھی بیان کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ الگ الگ انداز ہو سکتا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات, ماں کے اندر یہ ساری چیزیں سموئی ہوئی ہیں. جو کچھ بھی زمینوں میں ہے اور جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے, یہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتی رہتی ہیں. تو زمین کے اوپر تو کتا بھی ہے, سور بھی ہے, درخت, پیڑ پودے, یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, یہاں سے آپ اندازہ لگائیے, غور کیجئے. ساری انسانیت خسارے میں. ہم ایمان کو سمجھے نہیں. اللہ پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے. اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. مسلمانوں تم ایک بہترین جماعت ہو, اس لیے نہیں کہ تم نماز پڑھتے ہو, اس لیے نہیں کہ تم روزہ رکھتے ہو, اس لیے نہیں کہ تم حج کرتے ہو, اس لیے نہیں کہ تم زکات دیتے ہو. اخرجت للناس, اس لیے تم بہترین جماعت ہو کیونکہ تمہیں دنیا کے دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا. للمسلمین نہیں, للناس, اخرجت للناس. تم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, تم یہودیوں کے لیے پیدا ہوئے ہو, تم عیسائیوں کے لیے پیدا ہوئے ہو, تم ہندوؤں کے لیے پیدا ہوئے ہو, تم کمیونسٹوں کے لیے, تم کمیونزم کے لیے, تم اشتراکیت کے لیے پیدا ہوئے ہو, تم جینیوں کے لیے, تم سکھوں کے لیے پیدا ہوئے ہو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس
तअमुरून बिल मारूफ, तुम इनको नेकियों का हुक्म देते हो, तनहौना अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकते हो, और इन तमाम मामलात पर हिदायत तुम नहीं दे सकते हो। हिदायत देना न देना अल्लाह का काम है, मामले को तुम अल्लाह पर छोड़ देते हो। व तुमिनून बिल्लाह, अब इसका क्या अंजाम होगा, ये ईमान लाएगा या नहीं लाएगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने, इसलिए कि तुम अल्लाह ही पर ईमान रखते हो। यह है ईमान का मामला कि सब कुछ काम करिए और अंजाम अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए। शादी कर लीजिए, अपनी बीवी से मुजामत कीजिए, उसके बाद में इख्तियार मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दीजिए कि अब अल्लाह ही नेक बेटा देगा, अल्लाह ही सवाले बेटा देगा, अल्लाह से उम्मीद भी रखिए। और हाँ, अगर वो किसी को औलाद नहीं देता है तो इसमें भी कोई मसलहत है। हो सकता है कोई ऐसी औलाद पैदा होने वाली हो जिसको अल्लाह ने नहीं दिया है, जो आगे चल के तुझे तेरी कत्ल का जरिया बन जाती। हम नहीं समझ सकते उसकी हिकमत को, वो समझता है, वो जानता है। बहरहाल औलाद की तमन्ना सबको होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी आखिरी उम्र में यही कहा था, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे सवाले बेटा अता फरमा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन, जिनके पास औलादे नहीं हो, जो थक गए मांग मांग कर, तू उनको अपनी रहमत से और गैब से उनके लिए बेटा बेटी का इंतजाम फरमा और सालेह बेटा अता फरमा, और उसको उम्मत इस्लामिया की तरक्की का बाइस बना, रहमत बना। मेरे भाइयों, ये है ईमान अल्लाह पर। वो ईमान 3 आदमियों पर मुश्तमिल काफिला निकला। सबसे पहले तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, शऊर के आलम को पहुंचते जा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं, अपने बाप की हालत देखते हैं और पुजारियों की पूजा देखते हैं तो दिल कभी खातिर है। एक दिन बाप ने कहा, इन बुतों को ले जाकर बाजार में बेचो, तो घसीटते हुए ले जा रहे हो, कह रहे हैं कौन खरीदेगा इनको, लंगड़े हैं लूले, मैं घसीट रहा हूं, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, किसी की रान टूट रही है, किसी का मुंह टूट रहा है। लोगों ने जब आदर से शिकायत की कि तुम्हारा बेटा इस तरीके से कह रहा है। हफ्त अजायब, बाबुल के अंदर, इराक का पुराना नाम बाबुल है, बाबुल था, और बाबुल का एक शहर था, एक बस्ती थी जिसका नाम था ऊर। उस ऊर के अंदर एक बाग था जो हफ्त अजायब में मशहूर है। दुनिया की जो 7 अजूबे मशहूर है उनमें से वो बाग भी मशहूर था। वो बाग इसलिए मशहूर था कि वो जमीन और आसमान की फिजा में लटका हुआ था। वो बाग जमीन और आसमान की फिजा में लटका हुआ था और बड़े बड़े सैयाह उसको देखने के लिए जाया करते थे। उस बाग के रखवाले थे कुलदानी कौम या चार्ल्टस कौम। ये कुलदानी या चार्ल्टस कौम कहलाती थी, जो बड़ी पढ़ी लिखी कौम थी, और उस बाग की जो कमेटी में शामिल थे, उनका मुख्य और खास आदमी, चीफ आदमी जो था, उसमें नाम आजर का था। यह बड़ी तहजीब याफ्ता कौम थी कुलदानी या चार्ल्टस कौम। इस तहजीब याफ्ता कौम होने के बावजूद शिर्क के अंदर बहुत बुरी तरीके से मुब्तला थी, और इस आजर के खानदान में, इस कुलदानी या चार्ल्टस कौम के अंदर, इसी आजर के पुष्ट से और आजर के नुतफे से एक मुवहिद की पैदाइश होती है, जिसको दुनिया इब्राहिम के नाम से जानती है। अल्लाह ने हमेशा ऐसी लोगों से काम लिया है। अबुल कलाम आजाद को भी एक कट्टर बरेलवी के घर में पैदा किया था, और वो इतना कट्टर था, अबुल कलाम आजाद का बाप इतना सख्त था अपने अकीदे की खराबी में कि वो अक्सर स्टेज पर ये शेर पढ़ा करता था कि सबका खुदा खुदा है, हमारा खुदा मोहम्मद। बरजस्ता ये शेर पढ़ा करता था कि सबका खुदा खुदा है, हमारा खुदा मोहम्मद। नाम ले लिया है उसने, इसलिए लोगों के निशाने पर आ गया, वरना ये अकीदा रखने वाले आज भी हिंदुस्तान के अंदर अजमेर में ये कैसेटें बजती हैं, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर मदीने में उतर पड़ा मुस्तफा होकर, यानी मोहम्मद अर्श पे रब थे, मदीने में आए तो खुदा वही है, रब वही है, बस मोहम्मद बन के आ गए। अकीदा भी वही है। मोहम्मद के पल्ले में वहदत के सिवा रखा ही क्या, मांग लेंगे जो कुछ मांगना होगा मोहम्मद से। आज तक ये कवालियां पढ़ी जा रही हैं, हवाले का जिम्मेदार मैं। तसव्वुर कीजिए मेरे प्यारे साथियों, ये शिर्क कहां से आया। बाप ने कहा, बेटे तुम इतना क्यों हमारे माबूदों को बुरा भला कहते हो? कहा, मेरी समझ में नहीं आता। अपने रब को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। कभी सितारे को देखा, कहा हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब है। सितारा गायब हो गया, कहा ये मेरा रब नहीं हो सकता। चांद को देखते तो कहते हैं हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब है। चांद भी गायब हो गया, कहने लगे ये मेरा रब हो ही नहीं सकता जो गायब हो जाए। सूरज को देखा तो पुकार उठे, हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, यही मेरा रब और ये सबसे बड़ा है। जब सूरज भी गुरूब हो गया तो कहने लगे जो चीज निकल के गायब हो जाए वो मेरा रब नहीं, मेरा रब तो वो है जिसने मुझको पैदा किया, जो जमीन और आसमान का पैदा करने वाला है।
24 घंटे से ज्यादा नहीं लगे अपने रब को पहचानने में। आज वो तो उस घराने में पैदा हुए थे जो घराना ही कुफ्र और शिर्क के अंदर मुब्तला था और बाप आदर काफिर था। वो तो उस घराने में पैदा हुए, जब अल्लाह को पहचाना तो 24 घंटे से ज्यादा नहीं लगे। आज हमारी उम्र है 60 और 80 साल और मुस्लिम खानदान के अंदर पैदा होने के बावजूद, कुरान के मुताले के बावजूद, हदीसें पढ़ने के बावजूद भी आज हम शिर्क और बिदअत की वादी के अंदर टामिक टोइयां मार रहे हैं। आज हम अपने हकीकी रब को पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि रब की कुदरत क्या है। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इन्होंने जैसी अल्लाह की कदर करनी चाहिए थी इन्होंने अल्लाह की कदर वैसे नहीं की। ये अल्लाह की इज्जत वैसी नहीं कर रहे हैं जो उसकी शायान शान है। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, अल्लाह की कदर इज्जत की तरह उसकी इज्जत ये नहीं कर रहे हैं। निकाल दिया। 3 आदमियों पर मुश्तमिल ये काफिला, हजरत इब्राहिम और उनका भतीजा लूत और उनकी बीवी सारा, 3 आदमियों पर मुश्तमिल काफिला जब बस ऊंट के ऊपर बैठता है और जा रहा है। जरा अंदाजा लगाओ कि आज तो हवाई जहाज और प्लेन और रेलगाड़ियों का, ट्रेनों का और बसों का सफर है। वो 3 आदमियों पर मुश्तमिल काफिला, रास्ते में कोई बिजली का इंतजाम भी नहीं, लाइट भी नहीं, और जंगलों से गुजरते हुए इराक से निकलते हुए मुल्क शाम की तरफ हिजरत। पहली तारीख है इस्लाम की तारीख में, सबसे पहली हिजरत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कर रहे हैं, मुल्क शाम की तरफ जा रहे हैं। कितने दरिंदे, कितने भेड़ियों का सामना पड़ा होगा। तसव्वुर करिए 3 आदमियों पर मुश्तमिल ये काफिला, और बादशाह ने सारा पर नियत खराब की तो उसका हाथ शल पड़ गया हजरत सारा की दुआ से। फिर बादशाह ने अपनी बेटी भी दे दी, या बाज़ रिवायात के मुताबिक अपनी बहन, लेकिन सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक ये कि वो बेटी ही थी उस बादशाह की। वो अपनी बेटी भी दे दी जिसका नाम था हाजरा, जिसको अल्लाह के नबी इब्राहिम ने अपनी ज़ौजियत में शामिल कर लिया। 3 आदमियों पर, अब ये 3 आदमियों पर मुश्तमिल ये काफिला जब निकला तो इराक को छोड़कर जब शाम के बॉर्डर पे पहुंचा और इराक की बस्ती को खैराबाद कहते हुए इब्राहिम ने इराक की तरफ नजर डाली और अपनी बस्ती को छोड़ते हुए नमदीदा आंखों से कहा, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। आए अल्लाह, आए गांव वालों, आए इराक वालों, आए मेरी बस्ती, आए मेरे मुल्क के लोगों, मैं तुम्हारी मोहब्बत को खैराबाद कहकर अपने रब की तरफ जा रहा हूं। इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, वही मुझे रास्ता दिखाएगा, वही मेरी रहनुमाई फरमाएगा। हुक्म होता है अपनी बीवी को मैदान मिना में बियाबान जंगल में छोड़ के चले आओ। हाजरा के बतन से इस्माइल पैदा हुआ, जाओ इस्माइल को भी छोड़ के चले आओ। हाजरा और इस्माइल को छोड़ने के लिए बियाबान जंगल में जा रहे हैं मैदान मिना में। वहां परिंदों के भी घोंसले नहीं है, परिंदे भी दिखाई नहीं देते हैं दरख्तों पर बैठे हुए, क्योंकि परिंदे भी ऐसी जगह घोंसले बनाते हैं, आशियाने बनाते हैं जहां उनको पानी आसानी से मिल सके। वहां तो पानी का भी पता नहीं, इसी जगह पे छोड़ो, उस जगह को आबाद करना था और आने वाली नस्ल के लिए कोई और चीज बनाना थी अल्लाह रब्बुल आलमीन को। इसलिए किससे काम लिया जा रहा है और कैसा काम लिया जा रहा है। अपनी बीवी हाजरा को छोड़ा, शीर ख्वार दूध पीते बच्चे को छोड़ा और उसी जगह पर बिठाया और चल दिए। जैसे ही वो चले, हाजरा ने पूछा ये क्या मामला है। चलते जा रहे हैं, बेटे को जमीन पे बिठाया, लिटा दिया, भागती हुई गई और पीछे से अपने शौहर इब्राहिम का दामन पकड़ के कुरान के अल्फाज में, इला मन ततरुकुमा, इब्राहिम तुम मुझे अकेले छोड़ के कहां जा रहे हो, मुझे किसके हवाले छोड़ कर जा रहे हो। ईमान देखिए, मुझे किसके हवाले छोड़ के जा रहे हैं। इब्राहिम ने बीवी के चेहरे की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, इल्लाह, सिर्फ अल्लाह के हवाले छोड़ के जा रहा हूं। वो लोगों, रब की तौहीद को समझने की कोशिश करो। किसके हवाले? अल्लाह के हवाले छोड़ के जा रहा हूं। फरमा बरदार बीवी हाजरा ने चंद महीने ही इब्राहिम के साथ गुजारे थे कि इतनी देर में इतना अकीदा मजबूत हो गया, रब को पहचान गई। कहने लगी इब्राहिम, अल्लाहु अबदा, अगर अल्लाह के हवाले छोड़ के जा रहे हैं तो अल्लाह फिर मुझे बर्बाद ना करेगा। ला युज़ीउना अबदा, अल्लाह मुझे कभी भी जाए ना करेगा। जाओ, अगर अल्लाह के हवाले छोड़ा तो जाओ, रब की तौहीद को देखो। वो मलाइकती, और ईमान फरिश्तों पर, ये सारा निजाम, और अल्लाह के फरिश्ते हैं, अल्लाह ने बनाने का हुक्म दिया, उन्होंने बना दिया। और जब अल्लाह कहेगा खत्म कर दो तो फरिश्तों को ये सारी चीजें बर्बाद करने में टाइम नहीं लगेगा। एक रिवायत में आता है कि जिब्राहील अलैहिस्सलाम के 300 पर हैं, एक रिवायत में आता है 360 पर हैं, एक हदीस में आता है 500 पर हैं, और हदीसें तीनों सही हैं अलबानी की तहकीक के मुताबिक। जब
ان کے ایک پر کی طاقت کا حال یہ بتایا جبرائیل کی اللہ کے نبی نے کہ جیسی تم اس دنیا میں رہتے ہو، جس دنیا میں تم رہ رہے ہو، ایسی 50,000 دنیا کو جبرائیل اپنے پر کے ایک کونے میں اٹھا سکتے ہیں. اپنے پر کے ایک کونے میں 500 پروں میں نہیں، 300 پروں میں نہیں، 360 پروں میں نہیں، ایک پر میں بھی نہیں، ایک پر کے کونے میں اٹھا سکتے ہیں اور اٹھا کر لے جا سکتے ہیں. اور آدھے آسمان پر، زمین و آسمان کے بیچوں بیچ میں پہنچ کر اس کو اٹھا کر پٹکنے پر وہ قدرت رکھتے ہیں. اللہ نے یہ طاقت دی ہم کو. سوچو، وطن کی حفاظت کر ناداں مصیبت آنے والی ہے. اقبال کہہ گئے وطن کی حفاظت کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہو رہے ہیں آسمانوں میں. ہم کیا سوچے بیٹھے ہیں؟ عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے فرشتوں کی کمی نہیں تھی. اتت السماء وحق لها ان تئت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آسمان چرمرا رہا ہے اور اس کے چرمرانے کی آواز میں نے سنی ہے. وحق لها ان تئت، اور اس کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ وہ چرمرائے. ما فیہا موضع اربع اصابع الا وملک واضع جبهته ساجدا للہ تعالی. کوئی آسمان پر 4 انگلی کے برابر بھی اتنی جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتہ سجدے میں نہ گرا ہوا ہو. الا ملک واضع جبهته، فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے ہے، ساجدا للہ، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے. 4 انگلی کے برابر بھی آسمان میں جگہ خالی نہیں ہے. فرشتوں کے وزن سے آسمان بھی چرمرا رہا ہے. واللہ لو تعلمون ما اعلم لذهبتم قليلا ولبقيتم كثيرا. اللہ کی قسم، جو چیزیں میں دیکھ کر آیا ہوں جہنم کی، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اگر وہ چیزیں میں تمہیں بتا دوں تو تم دنیا میں ہنسنا چھوڑ دو گے اور رونا شروع کر دو گے، اور روتے روتے یہ حالت تمہاری ہو جائے گی کہ وما تلذذتم بالنساء ولا خرجتم الى السعودات. تم اپنی بیویوں کو بستروں پہ چھوڑ دو گے اور جنگلوں میں چلے جاؤ گے. یعنی دنیا میں سب سے زیادہ لذت جو تم اپنی بیوی سے حاصل کرتے ہو، اس خوف سے اپنی بیوی تک کو چھوڑ بیٹھو گے. یہ ہے ترمذی کے اور مسلم کے بھی الفاظ. غور کر کے دیکھیے، اندازہ لگا سکتے ہیں یہ فرشتوں کا معاملہ ہے. وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں پر ایمان. تورات بھی آسمانی کتاب تھی، زبور بھی آسمانی کتاب تھی، انجیل بھی آسمانی کتاب تھی. کیا وہ ہے؟ آج بھی ہے. ہمیں جو اللہ نے ان میں نازل کیا ہے، ان جو چیزیں اگر اس میں موجود ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے، اور جو کجرووں نے اس میں کجروی ملا دی ہے اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے. تورات اور زبور اور انجیل میں ہم اتنی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے نازل کی ہے، اور جو کجرووں نے ملا دی ہے، جو بعد میں آنے والے لوگوں نے ملائی اللہ، اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پر ہمارا ایمان، اور قرآن پر ہمارا ایمان یہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور قیامت کی صبح تک ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. کوئی نہیں مٹا سکتا اس قرآن کو. بہت کوشش کی گئی، ایک ملک کے بادشاہ نے پورے ملک کا قرآن جلا کر سمندر میں بہا دیا، ایک نسخہ بھی اس کا باقی نہیں چھوڑا. رات میں بھیس بدل کر نکلتا ہے کہ کوئی مجھے پہچانے نہیں، دیکھتا ہے کہ رات کی 3 یا 4 بجے کسی جھونپڑی سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. جھانک کر دیکھا، ایک چھوٹا سا 9 سال کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن قرآن ہاتھ میں نہیں ہے. اس کو بلایا، ادھر آؤ، یہ قرآن تم کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ ہم پڑھ رہا ہوں. کہا کہ بادشاہ نے تو یہ قرآن سارے جلا کر سمندر میں ڈال دیے تاکہ ایک بھی قرآن باقی نہ رہے. اگر بادشاہ کو پتا چل گیا کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو، کہاں ہے یہ قرآن تمہارے پاس؟ لڑکے نے کہا کہ ارے بادشاہ کو کیسے پتا چلے گا، ہم کوئی بادشاہ کے سامنے تھوڑی پڑھ رہے ہیں. کہا آخر یہ قرآن ہی نہیں ہے تو تم پڑھ کیسے رہے ہو؟ اس نے کہا کوئی اس بادشاہ کو جا کے بتائے کہ تو نے اس قرآن کو تو جلا دیا جو کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا تھا، کاغذ کے اوپر لکھا ہوا تھا، اس قرآن کو جلا کر سمندر میں بہا دیا. لیکن اس قرآن کو کیا کرو گے جو مجھ جیسے 9 سال کے 10 سال کے لاکھوں بچوں کے دلوں میں محفوظ ہیں؟ میرے بھائیوں، غور کیجئے کہ قرآن کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے. تو اس قرآن کے اوپر بھی ایمان لاؤ، اور ساری کتابوں پر جو اللہ نے نازل کی، اور رسولی ہی، اور تمام رسولوں پر کہ وہ آئے اور اللہ نے جو دعوت ان کو دی انہوں نے اس دعوت کو پورا پہنچا دیا. اب ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئی اور اب صرف جناب محمد رسول اللہ کی شریعت چلے گی. یہ ہے رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کہ سارے رسولوں کو ہم دل و جان سے مانتے ہیں، جتنے اللہ رب العالمین نے نازل کیے اتارے، جتنے بھیجے، سارے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے. لیکن سارے رسولوں کی شریعتیں محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد منسوخ ہو گئی ہیں. اس لیے کہنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. اور لو بدا لکم موسیٰ واتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل ولو کان موسیٰ حیا لاتبعنی. اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے زندہ
گمراہ, اور اگر تم ان کی پیروی کر لیتے اور مجھے چھوڑ دیتے تو تم سب گمراہ ہو جاتے. اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو بھی محمد کی میری غلامی کرنا پڑتی. جب موسیٰ جیسے نبی اکرم کی زندگی میں اگر ہوتے تو موسیٰ کی تورات نہیں چلتی, محمد کی شریعت موسیٰ پر چلتی, تو محمد الرسول اللہ کے آ جانے کے بعد پھر محمد کے ماننے والوں کی کتابیں شریعت سمجھ کر کیسے چلیں گی؟ میرے بھائیوں, اتنا بڑا پوائنٹ ہماری